الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کہف کی توام سورہ ہے، یعنی دونوں مل کے ایک جوڑا بناتی ہیں، یہ ایک پیئر ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو مثانی کہا ہے، کتابم متشابہم مثانی۔ مثانی کا مطلب ہے جس کی صورتیں جوڑا جوڑا کر کے ترتیب دی گئی ہیں۔ سورہ کہف میں وہ اعتراضات زیر بحث تھے جو اہل کتاب خاص کر نصارہ نے القاء کیے۔ اس میں اب نصارہ کے دین کو موضوع بنا لیا گیا ہے۔ وہ لوگ پیچھے بیٹھ کر جو چیزیں القاء کر رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل کے ہاں بھی وہ اضطراب کا باعث بن جائے، اب یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان کے اپنے دین کی حقیقت ان پر بھی واضح کر دی جائے اور بنی اسماعیل پر بھی واضح کر دی جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورہ قاف ہا یا عین صاد ہے، سورہ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے جو نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں رکھے ہیں، الف لام میم ہا میم، اسی طرح یہ اس سورہ کا نام ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی، یہ الف با، عبرانی سے آئے ہیں، اور قدیم زمانے میں جب یہ حروف ایجاد ہوئے تو ان کی صورتیں اسی طرح بنائی جاتی تھیں جیسے چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر جیم کی صورت بنانی ہے تو وہ اونٹ کی صورت بن جائے گی، اسی طرح اگر بے کی صورت بنانی ہے تو وہ ایک خیمے کی بن جائے گی، بیت جس کو کہتے ہیں یا گھر کہتے ہیں۔ وہی گویا ان کے معنی بن گئے۔ ان معنی کا لحاظ کر کے قرآن مجید سورہ میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں سے نمایاں چیزوں کو سورہ کا نام بنا دیتا ہے۔ یہی عربوں کا ذوق ہے، چنانچہ خود بعد میں جو صحابہ نے نام رکھے ہیں اس میں بھی اگر غور کیجئے تو یہی ملحوظ ہے۔ شاذ کسی سورہ کا نام صحابہ نے اس کے موضوع یا مدعا یا مضمون کے لحاظ سے رکھا ہے، اسی طرح کسی چیز کو علامت بنا لیا۔ سورہ بقرہ ایک بڑی سورہ ہے، اس میں یہود پر اتمام حجت ہوا ہے، ایک نئی امت کی تاسیس کی گئی ہے، بڑے اہم مباحث اس میں سامنے آتے ہیں، لیکن سورہ کا نام چونکہ ایک جگہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ آ گیا ہے تو بقرہ رکھ دیا گیا، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آل عمران کا ایک جگہ ذکر آ گیا، اسی کو نام بنا دیا گیا۔ تو صحابہ نے بھی اسی طریقے سے علامتوں پر نام رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی علامتوں ہی پر نام رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے حروف کو علامت بنا لیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے معنی تھے اور ان سے لوگ ان چیزوں کا ایک تصور قائم کر لیتے تھے۔
اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ نون ہے۔ نون قدیم زمانے میں مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا، چنانچہ اس کے معنی بھی وہی ہو گئے۔ خود قرآن مجید میں سیدنا یونس کو ذوالنون کہا گیا ہے، مچھلی والا، اور جس میں اس کا ذکر ہے اس سورہ کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ ان ناموں کے بارے میں امام فراہی کا نقطہ نظر ہے۔ اگرچہ ہر نام کی کیا مناسبت ہے اس کی تحقیق تو اب بڑی مشکل ہے، لیکن سب سے قرین قیاس زبان کے صحیح اصول پر مبنی یہی نقطہ نظر۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ ابتدا یہاں سے کی ہے، اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ذکر۔ اس پر میں نے لکھا ہے لفظ ذکر یہاں اسی مفہوم میں ہے جس میں آگے اذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فلاں بات کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس بات کا ذکر کرنے والا ہوں، یا میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یا اب ہم اس بات کا ذکر کریں گے۔ تو اس کو ادا کرنے کے اردو میں بھی یہ دونوں طریقے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ دونوں طریقے ہیں۔ یہاں ذکر کے لفظ سے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، یعنی زکریا کی تاریخ سنانا پیش نظر نہیں ہے، زکریا کی سیرت بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، اللہ کے ایک خاص بندے زکریا پر اللہ کے فضل و رحمت کا ظہور کیسے ہوا اس کو بیان کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہ بتا دیا ابتدا میں کہ وہ کیا چیز ہے جو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہاں زکریا کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ اپنے بندے زکریا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے کہ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ بندے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان کا لفظ عبد ہے۔ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ حضرت زکریا کے اختصاص کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہاں یہ محض اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ زکریا میرے بندے تھے، اس لحاظ سے تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ خاص پہلو سے بیان ہوا ہے۔ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ حضرت زکریا کے اختصاص کو بیان کرتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے، اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف اس حقیقت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے بندے زکریا کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بیان کرنا پیش نظر ہے کہ وہ فی الواقع ہمارا بندہ تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بندوں کی حیثیت سے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ خود ہم بھی اس شعور کے ساتھ جئیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ انسان جب اللہ کی بندگی کے شعور کے ساتھ جیتا ہے تو یہی اس کا دین میں داخل ہونا ہے۔ دین اسی حقیقت کا نام ہے۔ چنانچہ میں نے جب اپنی کتاب میزان میں دین حق کے زیر عنوان یہ بتایا ہے کہ دین اپنی پوری تصویر میں ہے کیا، تو وہاں سب سے پہلے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت عبودیت ہے، بندہ ہونا ہے، بندگی کا شعور ہے، عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن نے سورہ زاریات میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اپنے بندوں کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، ان سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ بندے بن کر رہیں۔
یعنی بندگی کے شعور کے ساتھ جئیں، بندگی کے احساس کے ساتھ جئیں اور بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہی دین کی حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت ظاہر ہے، جس طرح ایک تخم ظہور پذیر ہوتا ہے تو ایک پورا درخت اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ تخم برگ و بار لاتا ہے، کشت وجود میں برگ و بار لاتا ہے، تو پھر دین کے سارے احکام اور ہدایات اس سے وجود پذیر ہو جاتی۔ تو یہاں یہ اس پہلو سے ارشاد ہوا ہے۔ یہ زکریا کون تھے؟ ہم سورہ آل عمران کی آیت 37 کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے اور سیدہ مریم کے خالو تھے۔ سیدہ مریم سے ان کا رشتہ یہ ہے، یعنی ان کی خالہ ان کے گھر میں تھی اور یہ خود سیدنا ہارون کے خاندان سے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ کی اولاد بھی رہی ہے، سیدنا ہارون کا بھی پورا قبیلہ آگے عہد بعہد بائبل میں نظر آتا ہے، بلکہ انہی کو وہ سب ذمہ داریاں دی گئی تھیں جن ذمہ داریوں کا تعلق مذہبی مراسم سے یا معبد کی خدمات سے تھا، وہ سیدنا ہارون ہی کے خاندان میں رہی ہیں۔ تو یہ سیدہ مریم کے خالو تھی۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا، کہانت یعنی وہ لوگ جو معبد میں خدمات انجام دیں، وہ لوگ جو معبد میں خدمات انجام دیں وہ بنی اسرائیل کے ہاں کاہن کہلاتے تھے۔ مذہبی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے معبد میں کچھ لوگ باقاعدہ مقرر ہوتے تھے۔ یہ زیادہ تر بنی لاوی ہی میں سے مقرر کیے جاتے تھے، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ یہی قربانیاں قبول کرتے تھے، یہی مقدس کے پاس جا کر دعا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی موقع پہ کوئی بشارت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تو ان کے ذریعے سے وہ قوم کو پہنچا دی جاتی تھی۔ یہ ایک پورا نظام تھا جو ان کے ہاں قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ کے پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں جو قوم بھی وجود میں آئے گی، اس میں ناگزیر طور پر دونوں طرح کی قیادت پیدا ہو جائے گی۔ ایک وہ قیادت جو دنیا کی ہر قوم میں پیدا ہوتی ہے، سیاسی قیادت۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں علماء بھی پیدا کرتے ہیں، شاعر بھی، ادیب بھی، سائنسی ذوق رکھنے والے بھی۔ اسی طرح ہر قوم میں سیادت و قیادت کی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ سیادت اور قیادت کی صلاحیت جن لوگوں میں ہوتی ہے، ان کو وہ یہ حوصلہ بھی عطا فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر یہ ذمہ داریاں انجام دیں۔ لیکن مذہبی جماعتوں میں جیسے کہ مسلمان ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے مسلمان قوم بنی اسرائیل تھے، اس طرح کی جماعتوں اور اس طرح کی قوموں میں مذہبی قیادت بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ایک کشمکش کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ مذہبی قیادت بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتی ہے، اور جن چیزوں کو وہ قوم کے لیے ضروری سمجھتی ہے یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ ملحوظ رہیں۔ اسی طرح سیاسی قیادت کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، تو اس سے ایک کشمکش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ان کے ہاں مذہبی قیادت ہی تمام معاملات کو دیکھتی تھی، اور بالعموم پیغمبر یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ روایت میں بھی بیان ہوا ہے نا کہ کانت تسوسہم الانبیاء، یعنی ان کی سیاست قیادت کی ذمہ داری پیغمبروں پر رہی، اور اگر کسی موقع پر پیغمبر نہیں ہے یا پیغمبر بہت بزرگ ہو گئے ہیں تو پھر ان کے نیچے ایک نیابت کا نظام بھی موجود تھا جو کہانت کی صورت میں قائم تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ ہونا چاہیے،
یعنی وہ مذہبی قیادت کے بجائے اب سیاسی قیادت، اور سیاسی قیادت بھی بادشاہت کی نوعیت کی چاہتے ہیں۔ تو بائبل میں ایک مکالمہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو پھر ان کے ہاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ طالوت کو مقرر کیا گیا، پھر داؤد، سلیمان، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کر دی۔ یعنی قیادت پھر بھی مذہبی اور سیاسی ایک ہی رہی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ صورتحال رہی۔ تو یہاں کہانت کے اس نظام کا ذکر ہے، یعنی جو پیغمبروں نے معبد بنا دیے تھے، اور ان کے ہاں تو ایک بڑا معبد تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس معبد کی خدمت جو لوگ کریں گے، جو اس کی تولیت کی ذمہ داری ادا کریں گے، اس میں مذہبی رسوم جن کی قیادت اور رہنمائی میں پوری کی جائیں گی، وہ کاہن کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا، اس کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص۔ لاوی بن یعقوب کا گھرانہ، مختلف خاندان تھے ان کے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 12 خاندان تھے، تو ان میں سے جو لاوی بن یعقوب ہیں، ان کے گھرانے کو مذہبی خدمات سپرد کی گئی تھی۔ قدیم زمانے میں جب قبائلی نوعیت کا نظم ہوتا تھا تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ ہم جب بنی اسماعیل کی تاریخ پڑھتے ہیں وہاں بھی یہی تھا کہ فلاں لوگ بیت اللہ کی یہ خدمت انجام دیں گے، فلاں لوگ یہ خدمت انجام دیں گے، اور فلاں لوگ ہیں یا فلاں قبیلہ ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے سیاسی مسائل کو دیکھے۔ اس طرح ایک تقسیم کر لی جاتی تھی، اس میں قیادت خود بخود پیدا ہوتی رہتی تھی، اور اس کے لحاظ سے لوگ ذمہ داریاں اٹھاتے رہتے تھے۔ چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی ذمہ داریوں کو تبدیل نہیں کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کی مفتاح جن لوگوں کے پاس تھی انہی کو آپ نے بھی دی، اور اس وقت تک بھی وہی خاندان ہے جو بیت اللہ کا دروازہ آ کر کھولتا ہے۔ ان سے آپ نے فرمایا اور ہدایت بھی کر دی کہ قیامت تک کوئی جسارت نہ کرے کہ ان سے یہ مفتاح یا یہ چابی لے لی جائے۔ تو اس طرح کی تقسیم قدیم زمانے میں رہی۔ اس کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا۔ پھر بنی لاوی میں سے، یعنی جو اس گھرانے کے لوگ تھے، بنی لاوی جیسے ہم بنی آدم کہتے ہیں، پھر بنی لاوی میں سے بھی مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے، یعنی جو آخری جگہ تھی جہاں پردے تنے رہتے تھے، جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے تھے، کاہن ہی وہاں جاتے تھے، وہاں بخور جلایا جاتا تھا، ایک خاص طرح کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔ وہ جلانے اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کی خدمت، وہاں ان لوگوں نے کچھ تبرکات بھی رکھے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں سیدنا موسیٰ کا عصا بھی تھا، ان کی پوشاک بھی تھی، اور اس طرح کی بعض چیزیں، اور تورات کی الواح بھی اس میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو بعد میں غارت گری ہوئی، اس میں کیا ہوا، لیکن یہی بتایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ لوگ آگے جا کر پاک ترین چیزوں کی تقدیس کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ سیدنا ہارون کے خاندان کے سپرد تھی، یعنی بنی لاوی بھی وہاں تک نہیں جاتے تھے۔ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ وہاں جہاں آخر میں جا کے دعا کی جاتی تھی یا قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، وہاں تک یہ نہیں جاتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ اب بھی جو جگہ موجود ہے وہاں یہود قدم نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے جس پر عام لوگ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی صخرہ یا چٹان ہو سکتا ہے اس کے قریب ہو، اندازہ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے ہم اس پورے احاطے ہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو وہ اس کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔
وہاں تک یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ سبت کے دن، یہ جو ہفتے کا دن ہے، سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر ان لوگوں کے ہاں ایک سے زیادہ عیدوں کا تذکرہ ہے۔ وہ بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو کئی عیدیں مقرر کی گئی ہیں۔ سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ سوختنی قربانیاں یعنی جن میں قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا ہے، اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کی مدد کرتے تھے۔ زکریا بنی ہارون کے خاندان میں سے، یعنی یہ بنی ہارون میں سے ہیں اور اس خاندان میں سے ابیہ کے سربراہ تھے، یعنی ان کی نوعیت اس خاندان میں اس طرح کی تھی۔ چنانچہ اپنے خاندان کی طرف سے یہی معبد کی خدمت انجام دے۔ معبد کی خدمت کے لیے جو خاندان مقرر تھے، ان کی ذمہ داریاں قوم اٹھاتی تھی، اور ان میں سے بعض لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے، 1 2 4 جو معبد ہی میں رہتے تھے اور عبادت کرتے یا اس کو صاف ستھرا رکھتے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید نے بنی اسماعیل کو کہا ہے کہ میرے گھر کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھو، اور ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھو کہ یہاں نماز پڑھنے والے آئیں، یہاں طواف کرنے والے آئیں۔ اس کو تولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ گویا متولی ہیں اس گھر کے، اس کے مجاور ہیں، اس کے متولی ہیں، ان کو وہاں سب خدمات انجام دینی ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا معبد بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی بیت اللہ میں یہی صورتحال چلی آ رہی ہے، اس میں لوگوں کی ذمہ داریاں مقرر ہیں اور وہ ان کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف زکریا کا میں نے کرا دیا۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ اب قرآن مجید نے بس یہاں سے بات شروع کی اور وہ اصل مدعا بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی کس موقع کا ذکر ہے، فضل و رحمت کا یہ غیر معمولی واقعہ کس وقت ہوا جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے اذ نادى ربہ ندان خفیہ، جب اس نے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، یعنی عبادت کے دوران میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے سرگوشی کے انداز میں دست بدعا ہوا۔ اس نے ایک خاص دعا کی، ایک خاص خواہش کا اظہار کیا اپنے پروردگار سے۔ میں نے لکھا یعنی راز و نیاز کے انداز میں، یہ ندان خفیہ کا ترجمہ ہے، یعنی راز و نیاز کے انداز میں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اس لیے کہ اسی میں بندہ اپنے پروردگار کے لیے خاص ہو کر اپنی درخواست اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ چپکے چپکے اپنی بات کہتا ہے، راز و نیاز کے انداز میں کہتا ہے، جب وہ اپنے رب ہی کو سنانا چاہتا ہے، تو یہ دعا کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں تو بلند آہنگ ہو کر دعا کرنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنے رب کو پکاریے، وہ سننے والا ہو، بندہ کہنے والا ہو، اور پھر وہ اپنا دل اس کے سامنے رکھ دے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ یہ گویا انہوں نے بالکل آخری زمانے میں جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، پہلے اپنی ناتوانی اور اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے۔ بندہ اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ اور اب دیکھیے کیا کہا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پروردگار، آج کچھ مانگنے لگا ہوں اس لیے کہ تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں،
اور پہلے ہی جملے سے گویا رحمت پر کمن ڈال دی۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے پکارا ہو اور میں نامراد لوٹا ہوں۔ اب میں بڑھاپے میں ایک درخواست پیش کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ درخواست ہیکل میں غالباً اعتکاف کی حالت میں پیش کی۔ آگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معتکف تھے، اور جس طرح ہم رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ 10 دن کے لیے بالعموم اعتکاف کرتے تھے۔ ان 10 دنوں ہی میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ جبریل آ کے دوبارہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اعتکاف کی روایت کاہنوں میں بھی رہی ہے، بنی اسرائیل کے ہاں بھی تھی، بنی اسماعیل کے ہاں بھی اعتکاف کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، اور یہاں بت رکھ دیے گئے تھے بیت اللہ میں، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، وہاں جا کے وہ اعتکاف کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر خاص اہتمام کرتے تھے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کے لیے کھانا پکایا جائے۔ تو مہینہ مہینہ بعض اوقات وہ حرا کے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی کی روایت تھی، جس کو آپ نے بھی بعد میں قائم رکھا۔ آپ بھی بالعموم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے لیے وہاں چلے جاتے تھے۔ یہ نہ کوئی مراقبہ تھا، نہ کوئی روحانی مراتب حاصل کرنے کی کوشش تھی، یہ اعتکاف تھا جو انبیاء کی امتوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ روایتوں میں کس طرح سے مذکور ہے، اس میں کیا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ حرا کے غار میں جو سامنے کی طرف روشن دان سا بنتا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بالکل آپ کی آنکھوں کے نیچے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ بہت صحیح جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، وہاں جا کے بالعموم اعتکاف کرتے تھے۔ یہاں سے انہوں نے اپنی دعا شروع کی: میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ دعا دیکھیے کیا کی: مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، میرا خاندان ہے، اس میں یہ دینی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں۔ میرے خاندان کے باقی لوگ ہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میری جگہ لینی ہے، میں ان کے بارے میں مطمئن نہیں۔ میں نے وضاحت کیا، یعنی وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک خاندان کو مقرر کر دیا گیا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس میں سب زکریا ہی پیدا ہوں۔ وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں ہیں، چنانچہ اندیشہ ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، بوڑھے ہو گئے ہیں تو دعا کر رہے ہیں کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری اور میرے خاندان کی ان روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو ہمارا اصل سرمایہ امتیاز۔ تو یہاں دعا وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اپنی دینی ذمہ داریوں کی جانشینی کے بارے میں اضطراب ہے۔ یہ دعا کیسے رد ہو سکتی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کے ہاں کوئی پیدائش کا امکان نہیں ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اگلی بات کہنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمہید انہوں نے کیا خوبصورت باندھی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہاں تک اس درخواست کی تمہید ہے جو انہوں نے آگے پیش فرمائی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، حضرت زکریا نے عرض مدعا سے پہلے، یعنی دعا پیش کرنے سے پہلے کیا مانگنا ہے، عرض مدعا سے پہلے اس کے لیے تمہید استوار کی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی مؤثر تمہید استوار کی ہے کہ اگر سوء ادب پر محمول نہ کیجیے تو عرض کروں کہ یہ خدا کی رحمت پر کمند ڈالنے والی تمہید ہے۔
حضرت زکریا نے ایک تو اپنے ضعف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر اپنے رب کے معاملے کو کہ میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اے رب میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجئے کہ جو سائل جس در سے کبھی محروم نہیں لوٹا ہے، وہ اس پیری اور ناتوانی میں، اس بڑھاپے میں، جب کہ اس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے، اس دروازے سے کس طرح محروم لوٹایا جائے گا۔ تو یہ تمہید انہوں نے باندھی اور پھر آگے اپنی درخواست پیش کی ہے۔ اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔